السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان ماہ فوزان ٹرانسمیشن میں خوش آمدید۔ معزز خواتین و حضرات، رمضان المبارک کا پیارا برکتوں، رحمتوں اور مغفرتوں والا مہینہ چل رہا ہے۔ اس مہینے میں بہت سے دینی خصوصی پروگرامز کیے جاتے ہیں۔ قرآن پاک کی تلاوت کا باقاعدہ اہتمام کیا جاتا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی دین کی باتوں کو سیکھیں اور عبادتوں کا اہتمام کریں۔ آج ہمیں بہت بڑے نامور علماء حضرات اور معلمات نے جوائن کیا ہے تاکہ ہم ان سے دینی و دنیاوی رہنمائی حاصل کر سکیں۔ تو سب سے پہلے ہم محترم قابل تعریف شخصیت مولانا ڈاکٹر عبدالباسط فہیم صاحب، سابق مدرس مسجد نبوی، ان سے رہنمائی لیتے ہیں کہ وہ کون سی امور ہیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو ڈاکٹر صاحب اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائیں گے۔ جی ڈاکٹر صاحب، اس حوالے سے آپ ہماری رہنمائی فرمائیں، وہ کون سے امور ہیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ دوران روزہ غسل کرنا جائز ہے۔ پیاس لگ رہی ہے، گرمی لگ رہی ہے، آپ سر پہ پانی ڈالنا چاہتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں ابو بکر ابن عبد الرحمن سے کہ مجھے کسی صحابی نے بتایا کہ نبی علیہ السلام نے مکہ جاتے ہوئے ارج مقام پہ غسل کیا جبکہ آپ نے روزہ رکھا ہوا تھا، اپنے سر کے اوپر پانی ڈالا، پیاس کی وجہ سے یا گرمی کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے، گرمی کی وجہ سے اپنے سر پہ پانی ڈالا، روزے کی حالت میں تھے۔ تو اس سے بھی پتا چلا میرے بھائیوں کہ دوران روزہ سر پہ پانی ڈالا جا سکتا ہے۔ کوئی گیلا کپڑا آپ اپنے جسم پہ رکھنا چاہتے ہیں رکھ سکتے ہیں، آپ اپنی قمیض تر کر کے پہننا چاہتے ہیں پہن سکتے ہیں، آپ تر پانی میں بھیگی ہوئی چادر اپنے اوپر لینا چاہتے ہیں لے سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کتنی چیزیں ہوگی میرے بھائیوں؟ 3۔ چوتھے نمبر پہ روزے کے دوران جو عمل جائز ہے اور جس میں کوئی قباحت نہیں ہے وہ ہے کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا۔ دوران روزہ کلی کی جا سکتی ہے، ناک میں پانی چڑھایا جا سکتا ہے، لیکن ناک میں پانی چڑھاتے ہوئے مبالغہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں لقیط بن صبرہ رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے نبی علیہ السلام سے جب وضو کا طریقہ پوچھا تھا، آپ نے کہا تھا کہ کلی کرو اور ناک میں پانی چڑھاؤ، وبالغ فی الاستنشاق، کی ناک میں پانی اچھی طرح چڑھاؤ، اس میں مبالغہ کرو، الا ان تکون صائما، لیکن جب آپ روزے کی حالت میں ہو تب ناک میں پانی چڑھاتے ہوئے مبالغہ نہیں کرنا، ایک دفعہ آرام سے چڑھا لے، بہت زیادہ آگے لے کر جانا، بار بار چڑھانا، اس میں مبالغہ نہیں کرنا۔ تو یہ چوتھی چیز تھی جس کے بارے میں علم ہوا کہ روزے کے دوران یہ امر بھی جائز ہے، یہ معاملہ بھی جائز ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اب جب آپ کلی کریں گے تو کلی کا باقی مادہ تھوڑا بہت پانی زبان پہ رہ جائے گا، ہو سکتا ہے وہ آہستہ آہستہ نیچے حلق میں اتر جائے، تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ قباحت تب ہوگی جب جان بوجھ کے آپ نیچے اتاریں گے، لیکن تھوڑا بہت جو ایک آدھ قطرہ اندر رہ گیا اور خود ہی آہستہ اندر چلا گیا اور آپ جان بوجھ کے اندر لے کر نہیں گئے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ 5ویں نمبر پہ پانچویں وہ چیز جس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا وہ یہ ہے کہ دوران روزہ سینگی لگوانا یا اپنا خون نکلوا کے کسی اور کو دینا، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ شرط یہ ہے کہ جو آدمی یہ کام کر رہا ہے وہ طاقتور ہو، کمزور نہ ہو، اور خون مناسب نکالا جائے، بہت زیادہ نہ نکالا جائے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے روزے کے دوران سینگی لگوائی تھی، اور چند ایک حدیث میں اس کے برعکس بھی آیا ہے، لیکن آپ کا آخری عمل یہی لگتا ہے کہ روزے کے دوران سینگی لگوا سکتے ہیں۔ سینگی کا مطلب کیا ہوتا ہے میرے بھائیوں؟ کئی دوستوں کو تو یہ بھی پتا نہیں ہوگا، یعنی کہ آج بھی بلکہ یہ ہے، پہلے بھی یہ تھا کہ جسم میں فاسد گندا خون جمع ہو جاتا ہے،
تو اس کو نکالنا اچھی بات ہے. جب آپ گندے خون کو نکالیں گے تو آپ کئی بیماریوں سے محفوظ رہیں گے. تو اس عمل کو سنگی کہتے ہیں. آج بھی مدینہ میں کام ہوتا ہے. نبی علیہ السلام کی سنت ہے, اس کے اوپر کو عمل کرنا چاہے تو اچھی بات ہے. سنت کے اوپر بھی عمل ہو جائے گا, بیماریوں سے بھی محفوظ رہیں گے. کئی ایک بیماریوں کا علاج جو ہے وہ سنگی لگوانا ہے. یعنی کہ مخصوص طریقے سے جو جانتے ہیں سنگی لگانے کا طریقہ, وہ کٹ لگائیں گے اور پھر وہاں پہ کوئی ایسی چیز رکھیں گے جو خون کو چوس لے گی, اور جو خون نکلے گا وہ گندا ہوگا. پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کا جو قیمتی خون ہے وہ آپ کے جسم میں ہی رہے گا. تو ایسے ہی میرے بھائیوں سنگی لگوانا اور خون آپ اپنے جسم کا نکلواتے ہیں, کسی کو عطیہ کرنا چاہتے ہیں, کسی کو دینا چاہتے ہیں, روزے کے دوران یہ درست ہے, اس میں انشاءاللہ کوئی قباحت نہیں ہے. لیکن اگر یہ کام رات کو کریں تو زیادہ بہتر ہے, تاکہ آپ ہر قسم کے شکوک و شبہات سے بچ سکیں. روزے کی حالت میں مسواک کرنے کا کیا حکم ہے؟ جی یہ بھائی تو کر رہے ہیں. ہاں جی جائز ہے. آپ جانتے ہیں کہ روزے کے علاوہ شریعت کا حکم یہ ہے کہ مسواک کیا جائے, وضو کے وقت بھی, نماز کے وقت بھی, بلکہ کئی ایک اوقات پہ شریعت نے اس کی ترغیب دی ہے. بلکہ نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ اگر مجھے میرے ذہن میں یہ بات نہ ہوتی کہ میری امت مشقت میں پڑ جائے گی, تنگ ہو جائے گی, اگر مجھے اس بات کا احساس نہ ہوتا تو میں انہیں حکم دے دیتا کہ ہر وضو کے وقت, ہر نماز کے وقت مسواک کیا کرو. تو مسواک کرنی چاہیے, لیکن روزے کے دوران کریں یا نہ کریں اس میں تھوڑا سا مسئلہ ہے. اب میرے بھائیو, چونکہ نبی علیہ السلام نے روزے کے دوران مسواک کرنے سے روکا نہیں ہے, تو آپ کا حکم عام ہے. روزے دار بھی مسواک کرے, جس نے روزہ نہیں رکھا وہ بھی مسواک کرے. ایک بات, یعنی کہ کوئی دلیل ملے نہ ملے مسواک کرنے کی اجازت ہے, کیونکہ آپ کا حکم عام ہے. اگر روزے کے دوران مسواک کرنا منع ہوتا تو آپ بتا کر جاتے. دوسری بات یہ ہے کہ بخاری شریف میں آتا ہے, عامر بن ربیعہ کہتے ہیں, یہ روایت معلق ہے, وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کو دوران روزہ اتنی بار مسواک کرتے دیکھا ہے کہ میں گن نہیں سکتا, شمار نہیں کر سکتا. کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں جی روزے کے دوران مسواک نہیں کرنا چاہیے. کیوں؟ کہتے ہیں کہ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو روزے دار کے منہ سے جو بدبو آتی ہے وہ کستوری کی مہک سے زیادہ پسند ہے. اور یہ حدیث صحیح ہے میرے بھائیو, ایسے ہی ہے کہ روزے دار کے منہ سے جو بدبو آتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کو کستوری کی مہک سے زیادہ پسند ہے. اب لوگ کہتے ہیں مسواک کریں گے تو بدبو ختم ہو جائے گی. میرے بھائی نہیں, ایسی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو روزے دار کی جو بدبو پسند ہے یہ وہ بدبو ہے جو روزے کی وجہ سے آتی ہے, وہ بدبو نہیں جو صفائی نہ کرنے کی وجہ سے آتی, وہ اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ کو وہ بدبو پسند ہے جو روزے دار کے معدے سے آ رہی ہے, کیونکہ بھوکا ہے, پیاسا ہے, اللہ کی وجہ سے بھوکا پیاسا ہے. اور وہ جو بدبو ہے وہ آتی رہے گی چاہے آپ 1000 بار مسواک کر لیں, کیونکہ وہ معدے سے آ رہی ہے, منہ سے نہیں آ رہی. تو اس لیے مسواک کرتے رہنا چاہیے. صبح بھی کریں, شام کو بھی کریں, پہلے ٹائم بھی کریں, آخری ٹائم بھی کریں, فجر کے بعد بھی کر سکتے ہیں, مغرب سے پہلے بھی کر سکتے ہیں. تو روزے کے دوران مسواک کرنا پسندیدہ عمل ہے, اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. اور مسواک کرتے کرتے اگر دانتوں سے تھوڑا بہت خون نکل آیا تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. میرے بھائیوں, روزے کے دوران جن امور سے روزہ فاسد نہیں ہوتا یہ ہمارا آج موضوع ہے. تو میرے بھائیو, سرما لگانے سے, سرما استعمال کرنے سے کیا روزہ فاسد ہو جاتا ہے؟ جی نہیں فاسد ہوتا. کوئی صحیح حدیث ایسی نہیں ملتی جس سے پتا چلے کہ دوران روزہ اگر سرما استعمال کیا جائے تو روزہ فاسد ہو جاتا ہے. ایسی کوئی دلیل نہیں ہے. اس لیے سرما استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, آنکھوں میں دوائی وغیرہ ڈالنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. خوشبو سونگھنا, کیا اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ نہیں ٹوٹتا, اس کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے, اس لیے اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. ایسے ہی میرے بھائیوں, دوران روزہ کھانا چکھنا, نمک چکھنا,
اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اس کی بھی گنجائش موجود ہے. جناب عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، ابن ابی شیبہ کا حوالہ ہے کہ اگر کوئی آدمی دوران روزہ سرکے وغیرہ کا ذائقہ چکھتا ہے اور حلق میں جانے نہیں دیتا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو آج اگر ہماری کوئی ماں بہن کھانا بنا رہی ہے اور کوئی خاص مہمان آ گئے ہیں اور وہ چیک کرنا چاہتی ہے کہ نمک مرچ کی کیا صورتحال ہے، تو چیک کر سکتی ہے، لیکن حلق میں نہ جانے دے. چیک کر کے فوراً باہر نکال دے، اپنے پیٹ میں نہ جانے دے، حلق تک نہ پہنچنے دے. اگر حلق تک پہنچ جائے گا، نیچے پیٹ میں چلا جائے گا، تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا. میرے بھائیوں، ایسے ہی دوران روزہ اگر بلغم آ جائے، رینٹ آ جائے، تو اس کو نکلنا جائز ہے کہ جائز نہیں ہے؟ رینٹ اور بلغم کو جان بوجھ کے نہیں نکلنا چاہیے، لیکن اگر چلی جاتی ہے تھوڑی بہت ہے تو انشاءاللہ اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. ایسی وہ چیزیں نکلنا جن سے بچنا ممکن نہیں ہے. آپ نے کھانا کھایا تھا، سحری کھائی تھی، وضو کیا، نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے، لیکن کھانے کے چھوٹی موٹے ذرات آپ کے منہ میں رہ گئے اور وہ اندر چلے جاتے ہیں. آپ کی لاعلمی میں آپ نے قصد نہیں کیا، ارادہ نہیں کیا، تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر اچھا بڑا ذرہ ہے، آپ کو پتا چل رہا ہے، تو باہر پھینک دیں، منہ کے اندر نہ جانے دیں، حلق میں نہ اترنے دیں. ایسے ہی مٹی کا غبار ہے، آپ کے منہ میں چلا گیا، آپ آٹا پسوانے کے لیے گئے تو آٹے کا غبار آپ کے منہ میں چلا گیا. تو ایسی تھوڑی بہت چیزیں اگر اندر چلی جائیں جن سے بچنا ممکن نہیں ہے تو شریعت کی طرف سے انشاءاللہ معافی ہے، شریعت کی طرف سے ان چیزوں کے اوپر مواخذہ نہیں ہے. آپ نے مسواک کیا، تھوڑا سا خون نکلا، اندر چلا گیا، آپ کو پتا بھی نہیں چلا، معمولی سا تھا، تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تھوک اندر چلی جاتی ہے، پتا بھی نہیں چلتا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. آپ نے بھول کے کوئی چیز کھا لی، بھول کے کوئی چیز پی لی، بھول کر بیگم سے ہم بستری کر لی، انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور آخری بات، الٹی آئی، آپ جان بوجھ کے الٹی نہیں لے کر آئے، دھکے سے آ گئی ہے، تو انشاءاللہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. لیکن اگر کوئی جان بوجھ کے الٹی لے کر آتا ہے، منہ میں ہاتھ ڈال لیتا ہے، یا کوئی ایسی حرکت کرتا ہے جس کی وجہ سے الٹی آتی ہے، تو ایسے آدمی کا روزہ ٹوٹ جائے گا. تو میرے بھائیو، یہ وہ امور تھے جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا. انشاءاللہ روزے کے اور روزوں کے بعد زکوٰۃ کے اور یہ مسائل جاری رہیں گے، علم کی یہ مجلسیں انشاءاللہ جاری رہیں گی. اللہ تعالیٰ مجھے حق بیان کرنے کی اور آپ کو سننے کی توفیق عنایت فرمائیں. اب ہم محترمہ معلمہ ام حسن صاحبہ کی طرف جاتے ہیں. ان کے حوالے سے آپ کو ایک بات بتاتے چلیں کہ ماشاءاللہ سے یہ بہت ہی عمدہ الفاظ میں رہنمائی کرتی ہیں، بہت ہی اچھے الفاظ کا چناؤ کرتی ہیں. تو سب سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ام حسن صاحبہ، آپ کو کیا ہیں آپ کے؟ تو آپ کو رمضان ماہ فوزان ٹرانسمیشن میں خوش آمدید. ام حسن صاحبہ، آپ سے سوال یہ ہے کہ بچیوں ماؤں کے لیے طہارت حاصل کرنے کے لیے غسل کی کیا اہمیت ہے؟ غسل کن کن حالات میں بچیوں کے لیے فرض ہے، اور خاص کر ماؤں کے لیے کتنا ضروری ہے کہ یہ چیزیں وہ اپنی بچیوں کو سکھا سکیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں ٹھیک ہوں الحمدللہ. جی آپ نے یہ بہت ٹاپک جو ہے وہ اچھا چنا ہے. دیکھیں کیونکہ آج کل ہماری جو بیٹیاں ہیں نا وہ اس مسئلے پہ بات نہیں کرتی، شرم محسوس کرتی ہیں، ماں سے بھی بات نہیں کریں گی، اور ماں شرم محسوس کرتی ہے، وہ بیٹیوں سے بات نہیں کرتی. لیکن یہ ایسے پیچیدہ مسائل ہیں کہ جن کے بارے میں ہماری بچیوں کو مکمل رہنمائی ہونی چاہیے. ماؤں کو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ میری بچی جوان ہو گئی ہے، کون سی احکامات ہیں، کون سی باتیں ہیں جو میں نے اپنی بچی کو بتانی ہیں. ٹھیک ہے، ہر چیز سے ماں بچی کو آگاہ کرے گی تاکہ اسے اس گھر میں بھی اور اگلے گھر میں بھی پریشانی نہ بنے. تو اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ کو ان بارے میں رہنمائی لینی چاہیے. اگر آپ رہنمائی حاصل نہیں کریں گی، آپ کے پاس سہولت میسر ہے، موجود ہے، آپ کو بتانے کے لیے علماء موجود ہیں، آپ کو بتانے کے لیے استاذہ موجود ہیں،
دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس صحابیات اپنے مسائل لے کر آپ کے پاس آیا کرتی تھی کہ اللہ کے نبی ہمارا یہ مسئلہ بن گیا، ہماری رہنمائی فرمائیں۔ اللہ کے نبی قرآن و حدیث سے ان کی رہنمائی فرماتے تھے، ٹھیک ہے، اللہ کے نبی مکمل ان کو گائیڈ کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی سے بڑھ کر حیادار کون ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن کے اندر تمام مسائل کو کھول کر بیان کیا، اور اللہ تعالیٰ بار بار اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ میں تمہارے سامنے اپنی آیات کو کھول کھول کر بیان کر رہا ہوں۔ تو پھر اس میں کسی قسم کی شرم ہمیں نہیں رکھنی چاہیے۔ طہارت کی اہمیت کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو طہارت جو ہے یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الطہور شطر الایمان، کہ طہارت ایمان کا حصہ ہے، اس کے بغیر ہمارا ایمان کمپلیٹ نہیں ہے۔ آپ اس کو طہارت کو معمولی چیز نہ سمجھیں۔ طہارت نماز کے لیے شرط ہے، اس کے بغیر نماز قبول نہیں ہوگی آپ کی۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، طہارت کے بغیر نماز ہی قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے یہ بہت ضروری ہے، اور عام طور پر طہارت جو ہے ہم دو چیزوں سے حاصل کر سکتے ہیں، ایک پاک پانی سے اور ایک پانی نہ ہونے کی صورت میں مٹی سے۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ تیمم کی پھر ہم کبھی بتائیں گے آپ کو۔ تو دیکھیں غسل جو ہے بعض ایسی وجوہات ہوتی ہیں، بعض ایسے مواقع ہوتے ہیں جن کے اوپر غسل جو ہے وہ واجب ہو جاتا ہے۔ پھر ہم غسل کریں گی، ہم خواتین تو پاک ہوں گی، ورنہ ہم پاک نہیں ہوں گی، ہماری نماز، ہمارا روزہ، ہماری نیکی قبول نہیں ہوگی۔ لیکن ہم خواتین، ہم اپنی بچیوں کو اس چیز کا علم ہی نہیں دیتی کہ بچی اگر اس نے طہارت حاصل کرنی ہے تو وہ غسل کا طریقہ کیا ہے، بچی کو نہیں پتہ، اس کا جیسے دل چاہا بچی نے غسل کر لیا۔ اگر غسل ہی کمپلیٹ نہیں ہے، غسل کے جو فرائض ہیں وہی مکمل نہیں ہے تو ہمارا غسل نہیں ہوگا، غسل نہیں ہوگا، وضو نہیں ہوگا، وضو نہیں ہوگی، نماز نہیں ہوگی۔ کتنا اہم پوائنٹ ہے یہ، دیکھیں آپ ذرا۔ تو بہت سے ایسے مواقع ہیں جہاں پر جو کہ غسل جو ہے وہ فرض ہو جاتا ہے، اور 5 ایسی مقامات ہیں جہاں پر کہ غسل جو ہے وہ فرض ہو جاتا ہے، غسل کے احکامات واجب ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طرح نمبر 1 جو ہے حیض اور نفاس، نمبر 2 قبول اسلام، نمبر 3 موت، اور نمبر 4 احتلام، اور نمبر 5 جو ہے مباشرت۔ یہ 5 صورتیں ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی صورت لاحق اگر ہو جاتی ہے تو آپ کو غسل کرنا ضروری ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو ان حالات کے اندر جو ہے وہ غسل ضروری ہے، لیکن ہماری مائیں اپنی بچوں کو اس چیز کی تربیت نہیں دیتی۔ خاص طور پر میرا ان ماؤں کے لیے پیغام ہے کہ جن کی بچیاں جوان ہوتی ہیں اور وہ مینسز کے دوران ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، مینسز کے بعد، حیض کے بعد جو غسل حیض کیا جاتا ہے پاک ہونے کے لیے، صاف ہونے کے لیے، طہارت حاصل کرنے کے لیے، غسل کے لیے، پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ وہ طریقہ جو ہے اپنی بچیوں کو نہیں بتاتی۔ جب وہ ہم اپنے بچیوں کو وہ طریقہ نہیں بتاتی، بچی جو ہے وہ اپنے طریقے کے ساتھ جو ہے وہ غسل کر لیتی ہیں، تو ان کا غسل جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوتا، پھر وہ نماز پڑھیں گی، ان کی نماز بھی نہیں ہوگی، وضو بھی نہیں ہوگا۔ تو اس لیے آپ کو ان چیزوں کا خاص خیال رکھنا ہے کہ اگر آپ کی بچی نے، ماں اس چیز کو نوٹ کرے، یہ ماں کا حق بنتا ہے۔ بچی کی تربیت ہم سمجھتے ہیں بچے چھوٹے ہوں تو ماں کا حق ہے، باپ کا حق ہے ان کی تربیت کرے، نہیں، ماں باپ کا فرض ہے وہ زندگی کے آخری لمحے تک بچوں کی تربیت کرتے ہی رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ماں سمجھے بچی جوان ہو گئی یا خود ہی وہ غسل کر لے گی، نہیں، جب تک ایک ماں اسے نہیں بتائے گی اس کو نہیں پتہ چلے گا۔ اگر ادروائز ہم سمجھیں کہ بچی چلو ہے، اس کو کتاب دے دو بھی بھئی اس سے آپ جو ہے دیکھ لیں غسل کا طریقہ اور کر لیں، تو ایسے بھی کبھی کوئی نہ کوئی مسٹیک اس کے اندر ضرور رہ جائے گی۔ اس لیے ماں کو خود اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ اپنی بچی کو غسل کا مکمل طریقہ سکھائے کہ غسل اگر حیض سے آپ نے پاک ہونا ہے تو کس طریقے کے ساتھ پاک ہونا ہے۔ اسی طرح اگر بچی کی شادی ہو جاتی ہے تو اس کو بتائیں
کہ اگر مباشرت کے بعد جماع کے بعد آپ نے غسل کیسے کرنا ہے، ہم ان چیزوں کا اپنی بچیوں کو بالکل نہیں بتاتے، ٹھیک ہے، جو ان کے لیے بعد میں مسائل بنتے ہیں۔ تو اس لیے اپنی بچیوں کو غسل کا طریقہ بتائیں کہ بیٹا ایسے غسل کیا جاتا ہے، ایک طریقہ جو ہے وہ اپنی بچیوں کو لازمی بتائیں۔ یہ بہت ضروری باتیں ہیں جو ماں کو چاہیے کہ وہ اپنی بچیوں کو لازمی سکھائیں۔ اب ہم مولانا ڈاکٹر فیاض احمد صاحب سے رہنمائی لیں گے کہ رمضان المبارک میں طبی نقطۂ نظر کے حوالے سے کیا ہمیں علم ہونا چاہیے، اس حوالے سے میڈیکلی بھی کون سا ہمیں جو ہے احتیاطیں کرنی چاہیے۔ تو اس حوالے سے مولانا ڈاکٹر فیاض احمد صاحب سے گزارش ہے کہ رہنمائی کریں۔ جی سر، بسم اللہ کریں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کے حوالے سے چند باتیں اس کے شروع ہونے سے پہلے طبی نقطۂ نظر سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے، اور جب 15 شعبان گزر جاتی اس کے بعد روزوں میں آپ کمی کر دیتے تھے، اس لیے کہ آگے رمضان آ رہا ہے، صحت جو ہے وہ برقرار رہے، کمزوری وغیرہ نہ وہ پیدا ہو۔ ابتدائی دنوں میں آپ روزے رکھتے، یعنی شعبان کے ہاف تک، اس کے بعد آپ روزے رکھنے چھوڑ دیتے تھے تاکہ رمضان کے لیے صحت جو ہے وہ برقرار رہے۔ اور اس آپ کے عمل سے ہمارے لیے بڑی اہم یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے صحت کے حوالے سے کہ رمضان المبارک میں ظاہر ہے سارا دن انسان نے بھوک اور پیاس جو ہے وہ برداشت کرنی ہوتی ہے، تو اس سے پہلے اپنی صحت کی طرف توجہ دے، کوئی ایسے اقدامات نہ کرے جو صحت کو خراب کرنے کا باعث بنے، کوئی ایسی خوراک جو ہے وہ نہ کھائے جس سے صحت کی خرابی کا خدشہ ہو، تاکہ رمضان المبارک شروع ہو ہم بالکل فٹ ہوں اور آسانی سے رمضان المبارک کے روزے جو ہیں وہ رکھ سکیں، نہ کہ ہم اس سے پہلے ہی اپنی صحت کا خیال نہ رکھیں اور کمزوری ہمارے اندر پیدا ہو چکی ہو رمضان المبارک کے روزے رکھنے سے پہلے، اور روزے رکھیں پھر ہمیں بیمار ہونے کا خدشہ جو وہ ہو جائے۔ تو اس لیے اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو عمل ہے کہ آپ 15 شعبان کے بعد روزے رکھنے جو ہیں وہ کم کر دیتے تھے، تو اس لیے ہم اپنی صحت کا جو خاص طور پہ خیال رکھیں کہ ان دنوں میں خوراک اچھی کریں، مناسب کریں، اور ایسی چیزوں سے پرہیز کریں جو ہماری صحت کو خراب کرنے کا باعث بنے، تاکہ رمضان المبارک میں ہم پوری تندہی کے ساتھ، آسانی کے ساتھ روزوں سے فیض یاب ہو سکیں، اس کا صحیح معنوں میں لطف جو ہے وہ اٹھا سکیں۔ اور صحت کے حوالے سے رمضان المبارک کے اندر جو ہے یہ چیز ہمیں بہت زیادہ توجہ اس طرف دینی چاہیے کہ شام کا جب روزہ افطاری کا وقت ہوتا ہے اس وقت لوگ سموسے، پکوڑے اور ٹھنڈے مشروبات کا استعمال کرتے ہیں، جس کا رزلٹ پھر یہ ہوتا ہے کہ ہمارا جسم جو ہے وہ بوجھل ہو جاتا ہے، جسم میں سکت باقی نہیں رہتی ہے، سارے دن کا بھوکا پیٹ ہوتا ہے، اور پھر اوپر سے ٹھنڈے یخ شربت جب اس میں ڈالے جاتے ہیں معدے میں، وہ معدہ بالکل جام ہو کے رہ جاتا ہے اور انسان نے ڈھال ہو جاتا ہے، اور جب چکنائی والی چیزیں وہ اور زیادہ زہر قاتل کا کام کرتی ہیں، تو ان چیزوں سے پرہیز کیا جائے۔ کھجور جو ہے بہترین افطاری ہے، اس والے سے کھجور اور مناسب سا پانی جو ہے جو زیادہ ٹھنڈا نہ ہو وہ اس کے ساتھ روزہ افطار کرنے کا ہمیں سلسلہ کرنا چاہیے تاکہ ہماری صحت جو ہے وہ برقرار رہے۔ اور سحری کے وقت کھجور کا استعمال جو ہے صحت کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری، بہترین سحری کہا ہوا کھجور کو، اس سے بھی ہماری صحت جو ہے وہ بہترین رہتی ہے۔ سحری کے وقت بھی کھانے کے ساتھ کھجور کا ہم استعمال کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ہم ماہر نفسیات، لکھاری، موٹیویشنل اسکالر محترمہ جویریہ بطول صاحبہ کی طرف آتے ہیں۔ ان سے بھی تھوڑے سے وقت میں اس موضوع پر بات کریں گے کہ خوش مزاجی جینے کا مزہ دیتی ہے۔ اس حوالے سے ماہر نفسیات، موٹیویشنل اسکالر محترمہ جویریہ بطول صاحبہ گفتگو کریں گے۔
بشاشت یعنی خوش مزاجی انسان کو فعال رکھتی ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی انسان کے قدموں میں ایک تحرک سا رہتا ہے. یعنی ہیپینس کیپس اے پرسن ایکٹیو. دیر از اے موومنٹ ان دا فٹ اسٹیپس ایون وین she does not want to, whether it is related to a relationship or social and national responsibilities. Always be happy with yourself. ہمیشہ خود سے راضی اور خوش رہیں. دیکھیے کہ افسردہ انسان لمحہ لمحہ تھکان محسوس کرے گا، اکتائی کا اور شکوہ کا نہ رہے گا، وہ خود سے بھی خوش نہیں رہ سکتا. جب آپ خود سے خوش ہوتے ہیں تو آپ اپنی بہت سی ذمہ داریاں اٹھانے کے قابل بھی ہو جاتے ہیں. خود کو تراشتے رہیں، لوگوں کی باتوں کے غم سے خود کو نہ ہرائیں. لوگ تو آپ تیر کی طرح سیدھے ہو کر بھی کھڑے ہو جائیں، اچھے بن جائیں، تو پھر بھی کہیں نہ کہیں کوئی خامی نکالیں گے، کہیں نہ کہیں نہ ہمواری کی شکایت کریں گے. زندگی میں ایک بات یاد رکھیے کہ بطور تمسخر کسی کی پریشانی اور مجبوری کو نہ اٹھائیے، کہ یہ انداز ایک ادھار کی طرح ہے جو جلد ہی خود پر گزرتی کسی کیفیت کی صورت میں پلٹ آتا ہے. اور نصیحت کا انداز بھی وہ ہرگز نہ اپنائیے کہ مقصد اگلے کو ذلیل و رسوا کرنا ہو. ہم میں سے اکثریت کسی کے عیب پر مطلع ہوں سے ہی خواہش یہی رکھتے ہوتے ہیں کہ اس بات کو عام کرنے میں ہمارا پہلا نمبر ہو. یہ باہم تفرقہ ہے، حسد ہے. معزز خواتین و حضرات، اسی کے ساتھ ہماری آج کی ٹرانسمیشن کا اختتام ہوا. اگر آپ کو ہماری ٹرانسمیشن اچھی لگی، رہنمائی اچھی لگی، تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے بٹن کو پریس کر دیجیے گا اور ہماری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیجیے گا. انشاءاللہ مزید ہم اگلے دن مزید اچھے اور آپ کے لیے ٹاپکس لے کر آئیں گے تاکہ آپ کی زیادہ سے زیادہ رہنمائی ہو سکے.